مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنزل واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا شکر و ثنا، جس رب العزہ نے ہمیں آج پھر سے اپنے اس توحید کے گھر میں، اپنے اس بابرکت گھر میں پھر سے جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، جیسے کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے جمعرات کو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اہم ترین احکام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، جس کے بارے میں قرآن کریم نے وعید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے روایات، بہت سے ایسے احادیث بیان کیے جن سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی مسلمان پہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ یعنی ربا میں ملوث ہونے سے بچائے. اس کے بعد ہم نے ربا کی ڈیفینیشن، اصطلاح میں ربا کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ربا کے اقسام، کن کن قسموں میں اس ربا کو فقہاء کرام نے تقسیم کیا ہے، یہ ہم نے پچھلے درس میں الحمدللہ بیان کیا. جو اس سلسلے کا آخری درس ہوگا اس میں ہم ان تمام چیزوں کو پھر سے جمع کرنے کی کوشش یعنی ریکیپچولیٹ یا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کسی سے کچھ چھوٹا ہو تو وہ انشاءاللہ اس درس میں اس چیز کو پا سکتا ہے انشاءاللہ. میں نے قرآن کریم کی آیت سورۃ البقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں پہ حلال کیا ہے بیع کرنا، وحرم الربا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں پر ربا کو حرام قرار دیا ہے. یہاں پر دو فائنینشیل ٹرانزیکشنز، اس آیت پہ کسی بھی عالم دین کا اختلاف اس بارے میں نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ کا اصل تعلق فائنینشیل ٹرانزیکشن سے ہے. آیتوں کا اپنا اپنا شان نزول ہوتا ہے کہ کون سی آیت کس وقت اور کس زمرے یا کن حالات میں نازل ہوئی. پھر کچھ ایسی آیات ہیں جن آیاتوں کو ہم باقی کسی بھی زندگی کے معاملے میں یا کچھ اور بھی عبادتوں میں فٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، جو کسی ایک خاص متعین موضوع پر ہی نازل ہوئی ہوتی ہے. جیسے کہ یہ آیت احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ آیت کا اصل تعلق جو ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن سے ہے. یعنی آپ کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کا جو کاروبار ہے، اس کاروبار میں آپ کو بہت سے ایسے اقسام ملیں گے جو آپ کے لیے ہم نے حلال قرار دیے ہیں. ان کو ہم بائی کہیں گے، ٹریڈ کہیں گے، بزنس کہیں گے. اور بہت سے ایسے فائنینشیل ٹرانزیکشنز آپ کو اس سماج میں اپنی سوسائٹی میں ملیں گے جن کو ہم نے ربا کا نام دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ پہ حرام ہے. اب شریعت اسلام کا اہم ترین قاعدہ یہ ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں یا کسی چیز کو عمل میں لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز کرو، یا کہتے ہیں اس چیز سے پیچھے رہو ترغیب و ترہیب کے معاملے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتے کہ ہمیں ان چیزوں کا انٹروڈکشن نہیں دیتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح بھی کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں. یہ اسلام کی فوقیت ہے، یہ اسلام کی یونیکنیس ہے کہ اسلام نے اگر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بھی سکھایا. اب جب یہ چیزیں شریعت نے بیان کی کہ ایک بیع آپ کے حلال ہے اور ربا آپ پہ حرام ہے، اب ہمارے لیے یہ لازم بنتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ بیع کیا ہے اور ربا کیا ہے، تجارت کیا ہے اور ربا کیا ہے. کیونکہ ہم ربا کے معاملے میں بہت سے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں.
ہمیں بہت سے دھوکے ربا کے معاملے میں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے شاید بینک اکاؤنٹس یا بینک لونز یا کچھ ایسی چیزوں کو ہی شاید ہم ربا مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی اس کے علاوہ بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں جو شریعت اسلام نے حرام قرار دی، ان چیزوں کا بھی ہمارے پاس تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے درس کی شروعات جو ہے وہ ہم کریں گے انواع البیوع المحرمہ، ایسے بیوع، ایسے فائنینشیل ٹرانزیکشن سے جن کو شریعت اسلام نے ہم پہ حلال کیا، ایک بریف انٹروڈکشن ہوگا، اور پھر وہ کس وجہ سے حرام ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہوگا وہ ہوگا بوجہ الربا، ربا کی بنیاد پہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز شریعت اسلام نے حرام ہم پہ کی، یعنی ٹائپس آف ربا بیسڈ ٹرانزیکشنز ہمیں آئے گا، جس کو ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے اور نیکسٹ تھرسڈے میں ہم اس کو کوشش کریں گے اس کو جو ہے وائنڈ اپ کرنے کی، اختتام کرنے کی، تاکہ ہمیں پھر تھرڈ درس میں تھرڈ تھرسڈے کو ایٹ لیسٹ یہ انٹروڈکشن ملے کہ کون سی ٹرانزیکشن ربا بیسڈ ٹرانزیکشن ہے اور کون سی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بزنس، وہ ٹریڈ ٹرانزیکشن ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں سمجھنی ہے، البیوع المحرمہ، وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن، وہ بزنس جو شریعت اسلام نے ہم پہ حرام کیا۔ یہاں سب سے پہلے بات آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ خالی ربا بیسڈ ٹرانزیکشن مسلمانوں پہ حرام نہیں ہے، کچھ ایسی ربا کے بغیر بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں جو حرام ہیں۔ یعنی جب ہم تجارت بائی فائنینشیل ٹریڈ یا بزنس کی بات کرتے ہیں تو بزنس ہمارے پاس دو قسم کا ہے، ایک وہ بزنس ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، دوسرا وہ بزنس ہے جو ہم پہ حرام ہے، اور اس حرام میں ایک ایسی بزنس ٹرانزیکشن ہے جو حرام کی گئی ہے بیکاز آف ربا، جو ربا کی وجہ سے، جو سود کی وجہ سے حرام کی گئی۔ یعنی حرام تجارت کے بہت سے اقسام ہیں اور ایک قسم ان میں کون سا ہے؟ ربا۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ربا بیسڈ ٹرانزیکشن سے اپنے آپ کو بچائے لیکن کوئی اور ایسی حرام ٹرانزیکشن ہو جس میں وہ ملوث ہو جائے، بات تو پھر بھی وہی پہنچتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں جو شریعت اسلام نے ہم پہ حرام کی۔ سب سے پہلی ہے البیوع المحرمۃ بسبب الغرر والجہالہ، ایسی فائنینشیل ٹرانزیکشنز جن میں غرر ہو یا جہالہ ہو۔ غرر کہتے ہیں انسرٹنٹیز، ایسی فائنینشیل ٹرانزیکشنز جن میں انسرٹنٹیز ہو۔ الجہالہ ہو، جہالہ مطلب لیک آف انفارمیشن یا لیک آف نالج ہو۔ ہم کسی کو کہے جی یہاں ایک محلہ ہے، یہاں سے 3 کلومیٹر دور، وہاں میرا ایک پلاٹ ہے، بہت ہی اچھا پلاٹ ہے، پلاٹ جو ہے اس کی کالونی بہت اچھی ہے، وہاں پاور کی اچھی فیسلٹی رہتی ہیں، وہاں جی جو ہے واٹر فیسلٹی بہت اچھی ہیں، ہمسائے گیری میں لوگ اچھے رہنے والے ہیں، پلاٹ کا جو میجرمنٹ ہے وہ 1 کنال کا ہے اور جو ہے اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ تو انسان یہ 1 کروڑ روپے اٹھائے اس آدمی کو دے دے اور کہے کہ میں نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا، اس میں اس ٹرانزیکشن کو شریعت اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اس ٹرانزیکشن میں کیا ہے؟ اس ٹرانزیکشن میں جہالہ ہے، لیک آف نالج۔ جب تک یہ انسان اپنی اس چیز کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے، جب تک اسے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا علم و ادراک نہ ہو، تب تک ایسی ٹرانزیکشن کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی ٹرانزیکشنز پری اسلامک پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور ایک خاص ٹرانزیکشن ہوتی تھی جسے بیع المنابذہ کہتے ہیں۔ اگر آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں گے یا حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، وہاں آپ کو ملے گا بیع المنابذہ۔ منابذہ، نبذہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا۔ 2 آدمی آپس میں تجارت کرتے تھے، ایک کہتا تھا میں جو بھی چیز تمہاری اور پھینکوں اس کی قیمت اتنی ہوگی اور تمہیں اس تجارت کو ماننا ہے۔ یعنی دیکھنا اپنی آنکھوں سے، خود دیکھنا، واضح کرنا، ایسا الاؤڈ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کوئی چیز اپنے دوست کی اور پھینکی، کوئی شرٹ پھینکی، کوئی جیکٹ پھینکا، کوئی جوتا پھینکا، کہا جی اس کی قیمت جو ہے 300 روپے ہے، اس نے 300 روپے مجھے دی۔ وہ گھر گیا، اس نے دیکھا کہ جس چیز کو میں نے 300 روپے دیے ہیں وہ تو 300 روپے کے لائق ہی نہیں ہے، مجھے تو دھوکا ہوا۔ وہ واپس آتا ہے تو مسلمانوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز سے شریعت اسلام نے ہمیں روکا۔ یعنی پہلا بائی جس سے شریعت اسلام نے ہمیں دور رکھا ہے وہ ہے بیع المنابذہ۔ منابذہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی اور آدمی کی اور ایسے ہی پھینکنا۔
इसकी मॉडर्न डे ट्रांजैक्शंस में भी एग्जाम्पल्स आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही मशहूर हदीस है, सहाबी रसूल हैं अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुनाबज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाबज़ा वाली तिजारत मत करो। हालांकि मुनाबज़ा में कोई भी रिबा नहीं है, कोई भी सूद नहीं है, मैं चीज़ ही दे रहा हूँ, वहाँ से पैसे ही ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी चीज़ को देखना अलाउड, जो मैं यहाँ से फेंकूँ वो उसे लेना है। मैं मोबाइल लेने गया, मैं इसको कहता हूँ मुझे सैमसंग का फ़ोन चाहिए जी, मुझे सैमसंग का ये S2 या S12 ब्रांड चाहिए। वो कहता है ठीक है, बक्सा उठा के मेरी ओर फेंकता है, लाओ जी पैसे, मैं पैसे दे देता हूँ, घर जाता हूँ। ये ट्रांजैक्शन जो मैंने की ये शरीयत इस्लाम से जायज़ नहीं। जब तक मैं उसे देखूँ ना, जब तक कि मैं उस बक्से को खोलूँ ना, जब तक कि मैं उसके फीचर्स को जानूँ ना, तब तक मुझे पैसे देने की शरीयत इस्लाम इजाज़त नहीं देती। और ऐसा कोई बाई करना, इसे बैउल मुनाबज़ा कहते हैं। दूसरा है बैउल मुलामसा, लमिसा कहते हैं अरबी ज़बान में किसी चीज़ को टच करना। मेरे पास कोई शख्स आता है, वो कहता है मेरे पास ये शर्ट्स हैं, पैक की हुई शर्ट्स हैं, पैंट हैं, शर्ट हैं, कोट हैं, ये जी 500-500 रुपये का है, 1-1000 रुपये का है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं चेक करके देखूं? कहता है नहीं नहीं, चेक करना अलाउड नहीं है, इसको खोलना अलाउड नहीं, आप 500 रुपये दो फिर खोलो। इसको कहते हैं बैउल मुलामसा, इसको टच करना अलाउड नहीं, इसको खोलना अलाउड नहीं है। तो ऐसे बाई से भी शरीयत इस्लाम ने हमें मना किया। मुलामसा, बैउल मुलामसा से भी हमें शरीयत इस्लाम ने बाई किया। आप दिल्ली जाइए, चांदनी चौक जाइए, वहाँ आपको शर्ट्स मिलेगी। मेरे एक दोस्त की शादी थी, तो वो चांदनी चौक गया, तो वहाँ से उसने बहुत सी शर्ट्स लाई। उसने मुझे कहा 1100 रुपये की तो मुझे 10-10 शर्ट्स मिली। मैंने सोचा इतना सस्ता मार्केट कहाँ मिलेगा, मैंने भी 2-3 बंडल उठा के घर ले लिया। दुकानदार ने कहा खोलना अलाउड नहीं है, आप ही के साइज़ की है। मैंने कहा ठीक है, इतनी सस्ती मिल रही है, अब तो हकारत है कि मैं खोल के देखूँ। मैंने शर्ट्स उठा के घर ले गया जी। जो ही मैंने घर गया, मैंने शर्ट खोली, वहाँ खाली कॉलर था, बाकी कुछ नहीं था। खाली वो शर्ट का कॉलर दिया था मुझे, बाकी अंदर से ये बाई ही पहले हराम है, आंखें बंद करके बाई नहीं किया जाता। मेरे एक रिश्तेदार थे, तो उन्होंने दिल्ली में फ्लैट खरीदा, दिल्ली के यहाँ जामिया नगर में, जामिया मिलिया के बिल्कुल पीछे, वहाँ उन्होंने एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट की रेट जो है 19 लाख रुपीज़ जो है तय हुई। मेरे फादर इन लॉ ने खरीदा, दिल्ली में फ्लैट खरीदा, और उससे कहा गया, अपने ही पुठेरे भाई ने उसको कहा कि जो इसकी रेट है वो 19 लाख रुपीज़ है, बहुत अच्छा फ्लैट है, आपके टाइप का है, आपकी चॉइस का है, आप बेच दीजिए। उसने 19 लाख रुपीज़ जो है बेच दिए। तो कुछ टाइम बाद जब सर्दियाँ आई, तो उन्होंने, जिन्होंने फ्लैट अब खरीदा, दिल्ली में खरीदा, उसने अपने बेटे को बेच दिया, कहा कि अब फ्लैट खरीदा है, अब वहीं पे बैठना। जो ही वो वहाँ गया, फ्लैट में गया, उसने अपने फादर को कॉल किया, कहा कि आपने क्या खरीदा है? ये कोई फ्लैट नहीं है, ये तो एक ट्यूब है, एक मान लीजिए एक कंटेनर है, एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में दीवारों को खड़ा किया गया है, या आपको बोले गए हैं ये 1 BHK 2 BHK, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो सिंपली एक ट्यूब बनाया गया है, उसमें बीच में दीवारें खड़ी की गई हैं और दरवाजे बनाए गए हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। बालकनी के नाम पे तो कुछ नहीं, एक छोटा सा वरांडा रखा हुआ है। तो 2 फैमिलीज के बीच में जो है इख्तलाफात हो गए, जो आज भी कायम है। हालांकि ये भाई करने की गलती किसकी थी? जिन्होंने 19 लाख रुपए बिल्कुल बिला देखे दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद अल खुदरी फिर से फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहाना, हमें मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अन बीअतैन, 2 तरीकों के बैठने से, 2 तरीकों के बाई से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया। व लबिसतैन, और 2 तरीकों के बैठने से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। पहले बैठने के कौन से 2 तरीके हैं? मान लीजिए इंसान ने एक शर्ट पहनी हो ऊपर से नीचे तक और अंदर से ट्राउजर नहीं पहना हो, तो उस सूरत में इंसान नीचे बैठ जाए, लेकिन अपनी जो ये टांगे हैं इनको ऊपर की ओर करे। यानी मान लीजिए ऐसे इंसान बैठता है, हमारी आदत होती है ऐसे बैठने की, ऐसे बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। अगर इंसान ने अब एहज़ार भी पहना है, ठीक है, फिर भी इंसान को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका जो सतर है वो एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंज़ुरुल मर्द इला औरतिल रजुल, ये जायज़ नहीं है कि एक मर्द
دوسرے مرد کا عورت یعنی شرمگاہ کو دیکھے یا ایک عورت دوسرے عورت کا شرمگاہ دیکھے. ایسے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جہاں انسان کا شرمگاہ بالکل ایکسپوز ہوتا ہو. اور دوسرا قسم کا بیٹھنا ہوتا ہے اپنی اس قمیض کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھنا. قمیض کو انسان اٹھاتا ہے مطلب ایک باہر نکالے پھر اس قمیض کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھے, اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور دو قسم کے بائی کون سے تھے؟ نہا عن الملامسہ والمنابذہ. ملامسہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور منابذہ سے بھی ہمیں منع کیا. آج کل ایسے بائی پائے جاتے ہیں, حالانکہ تیسری قسم کا بھی بائی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, وہ ہے بیع الحصاب. حصاب کہتے ہیں پتھر پھینکنا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگنورنس کے ٹائم میں لوگ جاتے تھے جیسے اونٹ خریدنے, بیڑ خریدنے, گائے خریدنے, وہ ایک پتھر اٹھاتے تھے اور جب یہ جو کیٹل کا یہ جو بہت سے کیٹلز ہوتے تھے ان کی اور وہ پتھر پھینکتے تھے اور کہتے تھے جس بھی کیٹل کو, جس بھی گائے کو مان لیجئے یہ پتھر آئے گا اس کی قیمت 1000 روپے ہے مان لیجئے. تو ایسے پتھر پھینکتے تھے. ایسے پتھر پھینکنے سے کبھی موٹے جانور پہ بھی پتھر آئے گا, کبھی پتلے جانور پہ بھی, کبھی اچھے جانور پہ بھی, کبھی بیمار جانور پہ بھی آ سکتا ہے جان میں. اس پتھر پھینکنے میں انسرٹنیٹیز تھی, یہ پتھر کس پہ آئے گا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بائی کو بھی حرام قرار دیا کہ ایسے بائی مت کیا کرو جس میں انسرٹنیٹیز ہو یا جس میں کیا ہو, جس میں آپ کی لیک آف نالج ہو. آج ہم ماڈرن بزنس ٹرانزیکشنز میں لاٹریز دیکھتے ہیں. لاٹری ہے ہماری, جی آپ آ جائیے 500 روپے دیجیے, 1000 روپے, 220 روپے, 10 روپے دے دیجیے, پھر ایک ٹکٹ کو اٹھا دیجیے, جو اس میں سے اٹھے گا وہ آپ کا. اس میں بھی ہمیں انسرٹنٹی ہے, ہوگا بھی ہونا ہی بھی ہوگا. اس سے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دوسرا ہوتا ہے ای کامرس پروڈکٹس. ای کامرس پروڈکٹس بھی اسی میں آتے ہیں. ای کامرس پروڈکٹس میں جب تک ایک واضح پالیسی نہ ہو, آپ بالکل اس پروڈکٹ کو نہ دیکھ پاؤ, یعنی آپ کو وہ بالکل وہ فوٹوگرافس نہ دے اور فوٹوگرافس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی نہ ہو. فار ایگزامپل ہم امیزون سے کوئی چیز خریدتے ہیں, فار ایگزامپل جوتا خریدتے ہیں کہ مجھے ریباک کا یہ والی برانڈ کا شوز چاہیے, وہ کہتا ہے یہ برانڈ ہے, میں کہتا ہوں جی مجھے US 8 سائز چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں US 8 سائز اویلیبل ہے, یہ کلر ہے جی, یہ کلر ہے. اب اس کے ڈفرینٹ فوٹوگرافس آتے ہیں, یہ کیسا دکھتا ہے. اس کے بعد میں تب ٹرانزیکشن کروں گا جب میرے پاس, جب یہ ایجنسی امیزون والے ایک پراپر ریٹرن پالیسی کے تھرو مجھے یہ چیز بھیجیں گے. یعنی مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ وہ چیز نہیں ملی جو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو میں اس کو ریٹرن کر سکوں. جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک ایسے خریدنا یہ بھی ملامسہ ہے یا منابذہ ہے, ان چیزوں سے ہمیں بالکل رکنا چاہیے. حالانکہ یہ جو ای کامرس پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی ایک واضح ریٹرن پالیسی بھی ہوتی ہے, ان میں انسرٹنیٹیز نہیں ہوتی ہیں, ان میں لیک آف نالج یعنی جہالت نہیں ہوتی ہے. ان کو ہم خرید سکتے ہیں, ای کامرس پروڈکٹس کو لے سکتے ہیں, لیکن کب, جب پراپر ریٹرن پالیسیز ہو, پراپر انفارمیشن ہو, ساری ڈاکومنٹیشن ہو, تب جا کے ایسی چیزوں کا بزنس ٹرانزیکشنز کرنا ٹھیک ہے. لیکن ایسی بزنس ٹرانزیکشنز کرنا جن میں بالکل انسرٹنیٹی ہو, جن میں کوئی لیک آف نالج ہو, انفارمیشن ہو, ایسی ٹرانزیکشن سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے. اصل میں کیا ہے, شریعت اسلام نے سماج میں جس چیز کی ترغیب دی وہ ہے کہ سوسائٹی میں امن ہونا چاہیے, مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اور اسلام کا ایک رول ہے, درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. جہاں فساد ہو, لڑائی ہو, وہ اس چیز کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے فوقیت حاصل کرتا ہے. اس چیز کو میں ایسے سمجھاؤں, کہیں پہ پیڑ ہے, کہیں پہ پیڑ لگا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت پیڑ ہے, لوگ آتے ہیں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں, لیکن وقت گزرتا جاتا ہے, لوگ اس پیڑ کی عبادت کرنے لگتے ہیں. اب کیا ہوگا, لوگ اگر پیڑ کی عبادت کرنے لگے تو لوگ جو ہیں ایک بڑے گناہ میں پھنس جائیں گے. لیکن اس پیڑ کے اپنے فائدے بھی ہیں. پیڑ جو ہے لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے, لوگوں کے لیے آرام گاہ. اب ایک ہی چیز میں ہمیں فائدے بھی جمع ہو رہے ہیں اور نقصان بھی. یہ قاعدہ شریعت اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ, فائدہ کے بارے میں مت سوچو, اس پیڑ کو ہی کاٹ دو. تبھی آپ دیکھیں گے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور وقت ان کے جو دور خلافت تھا اس میں ایک پیڑ ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا.
اب لوگ اس پیڑ کے پاس جمع ہونے لگے، ارے یہ تو ایسا پیڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھتے تھے، وہ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہیں اس پیڑ کی ہی عبادت نہ کرنے لگے، اس کو چومنے لگے، اس کو اپنے گلے سے لگانے لگے، یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس پیڑ کو شریک کر لیں گے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس پیڑ کو کاٹ دو، کاٹو مت، اس پیڑ کے بالکل جڑ ہی نکال دو، کیونکہ یہ فائدہ تو دے رہا ہے، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تو ہے، لیکن ہمیں اس پیڑ سے اب امت میں نقصان ہونے والے، پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، پھر فائدہ جو ہے اس فائدہ کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دو۔ باہر سے اعلان ہوتا ہے جی ایک جنگلی جانور ہمارے محلے میں گھوم رہا ہے، جنگلی جانور گھوم رہا ہے، یا بہت زور کی بارش ہو رہی ہے، ہوا طوفان چل رہی ہے، اسی سمت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو گئی۔ ہمیں اسلام اس وقت سکھا رہا ہے اگر آپ نماز کے لیے نکلو گے تو آپ اجر و ثواب پاؤ گے، لیکن آپ کے اس اجر و ثواب پانے میں نقصانات بھی یہ ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ ہوا یا اس بارش کی وجہ سے انتقال کر جاؤ، آپ کو نقصان ہو جائے۔ جب اسی چیز میں ایک ہی عمل میں نکلنے میں ہمیں ثواب مل رہے ہیں، نماز کے لیے نکل رہے ہیں، نکلنے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے، اس وقت شریعت اسلام یہ کہتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، جو فائدہ ہونے والا ہے اس فائدہ کو چھوڑ دو، یعنی نماز کہاں پہ اس وقت پڑھ لو، گھر میں ہی پڑھ لو۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، فائدے کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ دو، پہلے آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ۔ ان چیزوں، یہ منابذہ، ملامسہ یا بیع الحساب، یہ ایسی تجارت ہے، ایسے فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں جو شریعت اسلام نے ہم پہ حرام قرار دیا۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم بیوع کی، البیوع المحرمۃ بسبب الضرر والخداع، وہ بیوع جو شریعت اسلام نے اس وجہ سے ہم پہ حرام کیے کہ ان میں دھوکے بازی ہے یا ان کی وجہ سے نقصان ہے۔ کوئی ایسی تجارت جس کی وجہ سے دھوکا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی تجارت جس کی وجہ سے انسان یا پوری امت کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسی تجارت سے بھی شریعت اسلام نے ہمیں منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کے بھائی پہ بھائی مت کیا کرو، ولا یخطب عن خطبۃ اخی الا ان یأذن له، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں کرنے سے منع فرمایا۔ ایک، میں بازار سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی چیز پسند آئی، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، دکاندار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جی اس کی کیا قیمت ہے، کم کیجئے، نہیں زیادہ ہے۔ یہاں سے مؤذن صاحب آ گئے، جب تک کہ میں اس بائی سے فارغ نہ ہو جاؤں تب تک ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اس چیز کی بائی کریں۔ یہ دکاندار سے اس چیز کے بارے میں آپ سوال کرنے، جی اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس نہیں، جب تک کہ جب تک میں اس تجارت سے فارغ نہ ہو جاؤں تب تک دوسرا مسلمان اس تجارت میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ میری کہیں بات چل رہی ہے، مثلا میں زمین کا کوئی حصہ یہاں لینے والا ہوں، پلاٹ لے رہا ہوں، اور آپ کو پتا چل گیا کہ میں ان سے اس پلاٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جب تک کہ ہم دونوں کا تجارت مکمل نہ ہو جائے، یا تو میں لے لوں گا، تو آپ بات نہیں کر سکتے اس کے بغیر، یا تو میں چھوڑ دوں، مجھے ان سے نہیں، مجھے یہ مطلب ہمارے بیچ میں سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، میں ان سے کہتا ہوں جی اب مجھے نہیں چاہیے، اس کے بعد آپ ان کو اپروچ کر سکتے۔ لیکن جب ہم دونوں کا معاملہ ابھی طے ہی ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی پہ بائی کرنے سے حرام فرمایا۔ کیا ہم اس سے کام لیتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے کہیں فلیٹ لیا، فلاں شخص سے لیا، تو ہم یہاں سے فون کرنے شروع کرتے ہیں، ہم جاسوس لگا لیتے ہیں، کتنے میں بھیجا، 2 لاکھ میں، ہم اسے کہتے ہیں 2,10,000 دوں گا۔ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ولا یخطب عن خطبۃ اخی، خطبہ کہتے ہیں شادی کا پیغام بھیجنا۔ ہم نے کسی نے کسی جگہ شادی کا پیغام بھیجا، کسی والد صاحب کو بولا، یا کسی لڑکی ہیں ان کے ولی سے کہا کہ جی جو ہے میں اپنے بچے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب دوسرے آدمی کو پتا چلا کہ اس مسلمان کی نکاح کی بات فلاں لڑکی سے، فلاں گھرانے سے چل رہی ہے، یہ اب اس میں اپنا نکاح کا رشتہ لے کے وہاں نہیں جا سکتا جب تک کہ ان دونوں کی پارٹیز کے بیچ میں سیٹلمنٹ نہ ہو جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 چیزوں سے منع فرمایا۔
کسی مسلمان کے بھائی کے اوپر بھائی مت کرو جب تک کہ وہ اسے فارغ نہ ہو جائے. اور دوسرا، اگر اس نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہاں آپ تب تک نکاح کا پیغام مت بھیجو جب تک ان کے ساتھ سیٹلمنٹ نہ ہو جائے. دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے، میں اکثر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ گھر میں ایسے چھوٹے ہیں جن کی نکاح کی باتیں، جن کا خطبہ آج کل جا رہا ہے، تو میں اکثر دیکھتا ہوں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم نے نکاح کی بات کہیں لگا دی، پھر دوسرے سے پتہ چلا فلاں شخص بھی وہاں ان کو اپروچ کیا کہ کہیں یہ کچھ مطلب اسے کچھ مطلب وہ لاٹری نہ وہاں سے ملے، اس سے پہلے اسے ملے، میں لے لیتا ہوں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اب میں منع فرمایا. اس میں ضرر ہے، اس میں نقصان ہے. دو مسلمان پارٹیز کے بیچ میں اختلافات ہوں گے، شرارت کے شکار ہوں گے، لڑائی جھگڑوں کے شکار ہوں گے. اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا. یعنی ایسی تجارت کرنا اس وقت جب ابھی دوسرے کی تجارت مکمل نہ ہوئی ہو، ایسی تجارت کرنے سے ہمیں شریعت اسلام نے روکا. چوتھا ہے البیوع المحرمۃ لذاتها، ایسی تجارت کرنا جو بذات خود حرام ہے. مجھے بتائیے نکاح کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ عمومی حکم اس کے اوپر یہ حلال ہے. لیکن اگر کسی کی نکاح کی بات کہیں چل رہی ہے اور یہاں سے کوئی شخص اب اپنی نکاح کی بات چلا رہا ہے تو وہ حرام ہے. نکاح کرنا تو حرام نہیں تھا لیکن کسی اور وجہ سے یہ حرام ہو گئی. میرا کسی کے ساتھ بائی کرنا کوئی حرام نہیں تھا، حلال تھا، لیکن جب تک میرا اس کے ساتھ یہ بائی مکمل نہ ہو جائے کوئی اور اپنا بائی اس کے ساتھ کر نہیں سکتا. اگر کسی نے کیا تو اس کا بائی فاسق ہے، حرام ہے. لیکن کچھ ایسی تجارتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے خود بذات خود حرام قرار دیا. مثلا سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے آپ لوگوں پر، المیتۃ، ڈیڈ باڈی، ڈیڈ جو جانور خود بخود مر جاتے ہیں، مرے ہوئے جانور، والدم، خون، بلڈ کی تجارت کرنا، ولحم الخنزیر، پگز جو ہے، خنزیر جو ہے ان کے گوشت کو، وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ کوئی بھی جانور جس کو ذبح غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے بغیر جس کسی کے لیے بھی غیر اللہ کے لیے اس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ چیز بھی آپ پہ حرام ہے. رسول قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو خمر یعنی شراب ہے، والمیسر یعنی جوا کھیلنا، گیمبلنگ، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. چار چیزوں کا تعارف قرآن کریم نے دیا کہ یہ چار چیزیں بذات خود گندی ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو. پہلا ہے انما الخمر، شراب خریدنا، شراب بیچنا یہ حرام ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو بذات خود حرام، یعنی مسلمان شراب کی تجارت میں انوالو نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی کمپنی ہے، اس کے 10 ٹریڈز ہیں، 10 طرح کی انویسٹمنٹ سکیمز ہیں اس کے پاس، وہ گولڈ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، وہ ریئل اسٹیٹس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، وہ گاڑیوں کے بزنس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ شراب میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا پیسہ کس میں انویسٹ ہو رہا ہے، تو کیا ایسی فرم میں اپنے پیسے لگانا شریعت کے حساب سے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، کیونکہ اس میں پہلے الغرر ہے، انسرٹنٹی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیسہ کس والے مد میں، کس والے چیز میں لگ جائے گا. یہاں آپ دیکھیے شریعت اسلام کی بائی کے بارے میں یا مال کو خرچ کرنے کے بارے میں اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کے صدقے کے پیسے تو آپ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں. صدقہ جو ہے آپ اپنے اہل و عیال کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی، آپ مسجد کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، آپ صدقے کے پیسے سے ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ صدقہ کے پیسے سے جو ہے روڈ بنا سکتے ہیں، برکس بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشنز کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں صدقے کے پیسے. لیکن اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ کے مال سے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کنسٹرکشنز نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ فرش نہیں لا سکتے. اب زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں ہر کسی آدمی کو نہیں دے سکتے. مثلا ایک مرد، ایک خاندار جو ہے، ہسبینڈ جو ہے، وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کو پالنا، بیوی کے اوپر پیسے خرچ کرنا اس کا فرض ہے.
حالانکہ ایک بیوی اپنے خاون کو زکوٰۃ دے سکتی، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے ایک خاص اماؤنٹ ہے، یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں شریعت اسلام نے حد بندی رکھی ہوئی ہے، ایکسپلین ہے کہ کس چیز کو آپ کہاں پہ خرچ کر سکتے۔ ہر کسی آدمی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کچھ خاص ہی لوگ ہیں جن کی تعریف شریعت اسلام نے دی، جہاں آپ اس زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے آپ پر خمر، آپ کے اوپر شراب جو ہے پینا بھی حرام ہے، اس کو اٹھانا بھی، ٹرانسپورٹ کرنا بھی حرام۔ ہاسٹل میں کوئی دوست اللہ تعالیٰ بچائے پی رہا ہو، وہ کہے کہ میرے لیے لاؤ، بیگ میں لے آؤ، آپ خود نہیں پیتے ہو میں پیوں گا، اس کا وہ اٹھانا بھی حرام۔ شراب کا اپنے بیگ میں اٹھانا اپنے دوست کے لیے، اس پہ بھی وہی حکم ہے جو شراب پینے کے اوپر ہو، یہ دونوں ایک ساتھ۔ شراب کا بزنس کرنا حرام ہے۔ والمیسر، گیمبلنگ، جوا کھیلنا، پھر وہ آف لائن ہو یا آن لائن، پھر وہ ڈفرنٹ سکیمز کے تحت ہو، جو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے آئے گا، جو آن لائن ہم آج گیمبلنگ کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، انسرٹنٹیز ہیں ہمارے پاس۔ دو لوگ 2 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے کما لیتے ہیں، واللہ عالم وہ کما بھی لیتے ہیں کہ نہیں کمائے، اس کی بھی ہمیں پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کا پیسہ ہی ڈوب جاتا ہے۔ والمیسر، گیمبلنگ جہاں ہے، گیمبلنگ بھی آپ کے حرام ہے، یعنی جتنے بھی تجارت گیمبلنگ کی بنیاد پہ ہیں ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کوئی بلڈنگ ہے کسی انسان کے پاس اور اسے کوئی آنر کوئی آدمی آتا ہے، جی مجھے ایک دکان کھولنی تھی تو مجھے آپ کی یہ بلڈنگ ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کھول دیجئے، 10,000 روپے یا 30,000 روپے پر منتھ مجھے رینٹ دے دیجئے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے شراب کی دکان کھول دی۔ کیا شراب کی دکان کھولنے کے لیے ایک مسلمان اپنی بلڈنگ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں شام کو یہاں کیسینو شاپ یہ کھولنے والا ہے، یہاں جوا کھیلنے، جوئے کی کا جو اڈا ہوتا ہے، یعنی جو دکان ہوتی ہے جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، وہ یہ یہاں پہ اس کمرے میں کرنا چاہتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن کن کاموں میں؟ نیک کاموں میں۔ اثم اور عدوان، گناہ گاری اور غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یعنی انسان کا شراب پینا بھی حرام ہے، اٹھانا بھی حرام ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی حرام، اور اپنی منزل کو، اپنی گاڑی کو، اپنے سائیکل کو یا اپنے گھر کو اس چیز کے لیے میسر رکھنا وہ بھی حرام۔ اسی طرح سے والانصاب، انصاب اصل میں وہ بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے جن جگہوں پہ اگنورنس کے ٹائم یا پری اسلامک ٹائم میں لوگ ذبح کرتے تھے اس چیز کو، اس جگہ کو وہ بہت ہی عظیم مانتے، سیکرڈ مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا انصابوں سے بھی بچو، کسی چیز کو سیکرڈ بنانے سے بھی بچ جاؤ، سوائے وہی چیز سیکرڈ ہیں، پاک ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک قرار دیا ہے۔ والازلام، یہ مکہ والوں کی یا ان عرب والوں کی ایک خصوصیت تھی، یہ سپرسٹیشس بہت زیادہ تھی۔ ان کو اگر سفر پہ جانا ہوتا تھا، ان کے سامنے بہت سے تیر، ایروز رکھے جاتے تھے، اور ہر کسی ایرو پہ یس یا نو لکھا جاتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے تیر کو اٹھاتے تھے، اگر یس آتا تھا تو کہتے تھے ہم سفر پہ، اگر نو آتا تھا مان لیجئے تو وہ سفر پہ نہیں جاتے۔ نکاح کرنا ہو، شادی کرنا ہو، اس میں بھی وہ تیر ڈالتے تھے، جسے شریعت اسلام نے ازلام کا، اسلام نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا۔ جی میں آپ سے تجارت کروں گا لیکن 1 منٹ میں پہلے تیر اٹھاتا ہوں، انسرٹنٹی۔ وہ کہے گا جی اس میں کون سی سرٹنٹی ہے؟ پروبیبلٹی تو اگر 2 تیر ہیں تو 50% ہی ہوگی، اب 10-12 تیر ہیں تو دیکھ لیجیے پروبیبلٹی آتی ہے نا۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کافی انسرٹنٹی ہے، اس چیز کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی، اس چیز کی جو ہے قیمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کرا۔ مثلا عام طور پہ مان لیجیے مجھے کسی دوست نے گفٹ کیا، یہ میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا، وہ باہر گیا تو وہاں اس کو اتنی بڑی شراب کی بوتل کسی دوست نے گفٹ کر دی، تو اس نے مجھے کہا کہ اس شراب کی بوتل کا ایسا ڈیکوریشن تھا، انسان کہتا تھا اس کو پھینکوں بھی نہ، اتنا زبردست ڈیکوریشن تھا، جو آج ہمارے ماحول کا حال بھی ہے۔ اگر آپ بڑے مارکیٹ میں جائیں گے، جوتے کہاں بکتے ہیں؟ جوتے کہاں بکتے ہیں؟ بڑے بڑے شو روم میں بکتے ہیں، زبردست لائٹیں ہوتی ہیں،
انسان تو یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ جو جوتا ہے یہ مجھے ڈسٹ پہ پہننا ہے، اس کو نجس میں سے چلنا ہے. لیکن جو کتابیں ہیں وہ کہاں پہ بکتی ہیں؟ فٹ پاتھ، وہ فٹ پاتھوں پہ ہوتی ہیں. یہ الٹا ہے. ہمارے جوتے کہاں ہوتے ہیں؟ نجس میں ہوتے ہیں، ہمارے پیروں میں ہوتے ہیں، ڈسٹ گندگی سے چلتے ہیں. ہماری ٹوپی کہاں ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے سر پہ ہوتی ہے. اگر انسان الٹا کرے، انسان مارکیٹ جائے ٹوپی لانے، کہے ٹوپی تو سر پہ رکھنی ہے، یہ میں 5,000 روپے کی لاؤں گا، یہ میں سر پہ رکھنی ہے، یہ میں 5,000 روپے کی لاؤں گا. جوتا تو نیچے رکھنا ہے، ڈسٹ میں رکھنا ہے، یہ میں 80-100 روپے کا لاؤں گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جوتا 2,000 کا ہے اور ٹوپی 80 روپے کی ہے. ٹوپی کتنے قیمت ہے؟ ٹوپی کی قیمت 80 روپے. کوئی ایسا ہے جس نے 2,000 روپے کی ٹوپی لائی ریباک سے، نائکی سے، کہیں سے، اور کہا کہ میں یہ ٹوپی. جوتا جو ہے اس میں ہم بہت ہی ایگزیجریشن، فیشن ہے جوتے میں. ٹوپیوں میں تو ہم نے آج تک فیشن نہیں دیکھا. بہرحال وہ کہہ رہا تھا کہ شراب کی بوتل دی گئی، اتنی خوبصورت تھی کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اب میں اس کا. تو دوست نے کہا جی یہ جو شراب کی بوتل ہے یہ 3,000 روپے کی ہے، میں آپ کو 3,000 روپے دیتا ہوں، بوتل مجھے دے دو. ایسی چیز سے بھی شریعت اسلام نے حرام کیا؟ شراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس چیز کی قیمت بھی حرام ہے، یعنی اس کے وہ 3,000 روپے لینے بھی اس کے اوپر حرام. جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس چیز کی قیمت لینا بھی حرام. کوئی حرام چیز ہمیں دے اور ہم کہے کہ میں بیچ کے میں اس کے بیچ کے پیسے مسجد کو دوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجر عظیم دے، ایسا نہیں ہوگا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین قاعدہ اذا حرم شیء حرم ثمن، جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا اس چیز کی قیمت بھی شریعت اسلام نے حرام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر، شراب کی جو خرید و فروخت ہے وہ حرام قرار دی. والمیتہ، مردہ جانوروں کو جو ہے خرید و فروخت کرنا. کسائی ہے، اسے صبح گائے ذبح کرنی تھی یا بھیڑ ذبح کرنا تھا، دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا، خود ہی مر گیا، صبح وہ اٹھا کے اس کو دکان پہ بیچنے لگے. اس چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا. والخنزیر، خنزیر کی تجارت کرنا حرام. والاصنام، بتوں کی تجارت کرنا بھی حرام. میں ایک بار لداخ گیا تھا. لداخ میں جامع مسجد کے بالکل نکلتے ہی لیفٹ سائڈ میں ایک بہت بڑی بتوں کی، کیونکہ لداخ میں بت پرستی بہت زیادہ ہے، بدھسٹ ہے وہاں بہت بڑی دکان تھی. وہاں میں نے شاپ کیپر کو دیکھا، اتنی لمبی داڑھی. کہا دعا کیجئے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچا. کیا دعا کریں آپ کے لیے؟ کیا یہی دکان آپ کا ذریعہ روزگار ہے؟ کیا آپ باہر دکان کے باہر آلو نہیں بیچ سکتے؟ کیا آپ سبزیاں نہیں بیچ سکتے؟ کیا آپ مزدوری کرنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے؟ آپ کے پاس پیر اور ٹانگیں نہیں ہیں کہ آپ مزدوری کر کے اپنا روزگار، حلال روزگار بیچو؟ کیا آپ یہ بتوں کی عبادت، بتوں کو بیچ رہے ہو؟ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی شریعت اسلام نے، کوئی مجھے مورتی دے میں اس کو کسی کو بیچ دوں، وہاں سے پیسے اٹھا کے پھر اپنے اوپر خرچ کروں، وہ بھی حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ یہود، اللہ تعالیٰ نے یہودوں کو تباہ و برباد کیا. اللہ تعالیٰ نے یہودوں کو بالکل ذلیل و خوار کر کے رکھا. ان اللہ لما حرم شہومها، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا جو یہ مردار جانور ہیں، جو یہ جانور ہوتے ہیں، ان کا جو فیٹ ہے یہ آپ پہ حرام ہے. جانوروں کا فیٹ استعمال مت کرو، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں پہ جو ہے حرام تھا. انہوں نے کیا کیا؟ شہومها وجملوه، انہوں نے اس کو پگھال دیا، آگ پہ رکھا اور پگھلا دیا. پگھلانے کے بعد یہ کیا بنے گا؟ آئل. ثم باعوه، پھر اس آئل کو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس آئل کی تجارت، انہوں نے کہا ہم کہاں فیٹ کی تجارت کر رہے ہیں، ہم تو آئل کی تجارت کر رہے ہیں. فَأَقَلُوا ثَمَنَهُ، اور جو کچھ بھی اس سے پیسے ملے وہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا. ہاں ٹیکنیکلی اگر دیکھیں وہ ٹھیک تھے. بنی اسرائیل نے ایسی غلطیاں، بنی اسرائیل کا ذکر آپ دیکھیں
قرآن کریم میں بار بار ہے. اور سورۃ الدخان کی ایک آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ، علم کے اعتبار سے ہم نے آپ لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جیوز کو فوقیت دی ہے تمام لوگوں پر. جیوز آپ دیکھیں گے، اس کی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریم کی 3 تفسیریں کہتے ہیں. ایک تفسیر ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک دنیا میں سب سے علم یافتہ قوم جو ہوگی وہ وہی یہود ہوں گے، جس کو ہم آج دیکھتے ہیں. سورۃ الدخان کی اس آیت کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت تک یہود کی جو قوم ہوگی وہ سب سے مضبوط ترین قوم ہوگی، اور وہی ہم آج دیکھتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی زبردست قوم تھی اس اعتبار سے کہ یہ ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے کہ انسان جو تھا حیران ہو جاتا تھا. مثلا ان کے ایک قبیلے سے، ان کے ایک ٹرائب سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے، یوم السبت، سیٹرڈے کو جو ہے آپ مچھلیاں مت پکڑا کرو. یہ بنی اسرائیل کی ایسی قوم تھی جو بالکل سمندر کے کنارے تھی، سی شور پہ رہتی تھی. ان کا مین سورس آف انکم جو تھا یہی مچھلیاں پکڑتے تھے. اور اس پانی میں سب سے زیادہ مچھلیاں کب ہوتی تھی؟ سیٹرڈے کو ہوتی تھی. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا، کہا کہ سیٹرڈے کو آپ مچھلیاں مت پکڑو. ان نے کہا ٹھیک. یہ فرائیڈے کو جب شام کو نکلتے تھے، یہ اپنی جو نیٹس ہوتی تھی، فشنگ نیٹس ہوتی تھی، ان کو نہیں کھینچتے تھے واپس، ان کو ایک پانی میں ہی رکھتے تھے. اگر ان کو سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنی تھی تو ان کو فشنگ نیٹس سیٹرڈے کو پھینکنی تھی، لیکن یہ تو آ ہی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا. انہوں نے کیا ٹیکنیک کی، یہ جب فرائیڈے کو شام کو چلے جاتے تھے، یہ فشنگ نیٹس کو واپس نہیں کھینچتے تھے، فشنگ نیٹس کو ویسے ہی رکھتے تھے، کھول کے رکھتے تھے. تو سیٹرڈے کو جو بہت سی یوم السبت جو بہت سی مچھلیاں ہوتی تھی وہ اس نیٹ میں پھنس جاتی تھی. یوم الاحد سنڈے کو یہ آتے تھے اور وہ نیٹس کو یہ کھینچ لیتے تھے. اب ان کے سیٹرڈے کو آنا یا نہ آنا کوئی فرق، کیونکہ سیٹرڈے کو جو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ اب ان نے کب پکڑی؟ سنڈے کو نقصان نہیں. اگر آپ دیکھیں گے ٹیکنیکلی یہ ٹھیک تھے، اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے نا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے تو سیٹرڈے کو نہیں پکڑی، انہوں نے کب پکڑی؟ سنڈے کو انہوں نے وہاں سے لے لی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت سے انہیں عذاب کیا. ٹیکنیکلی تو یہ کریکٹ تھے، لیکن ان کی دل کی نیتوں میں کھوٹ تھا. ان کی نیتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، ان پہ عذاب ہوا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بہت ہی اس کی مکمل تفسیر ہے قرآن میں. ان کے ہلے بہانے ہوتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ فیٹ حرام کیا، انہوں نے اس کو آگ پہ لگایا، اسے آئل بنایا، آئل ان نے مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہا کہ آپ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو آپ کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، اس چیز کی قیمت بھی آپ لوگوں کے اوپر حرام ہے، اس چیز کو استعمال مت کیا کرو. اور پانچویں اور اہم ترین چیز البیوع المحرمۃ لغیرہا. کچھ ایسی تجارت ہیں، کچھ ایسی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں جو حلال ہیں لیکن کبھی کبھی وہ حرام ہو جاتی ہے. مثلا مجھے بتاؤ، عطر کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال. ہر کسی تجارت پہ یہ قاعدہ ہے فقہ میں، ہر کسی تجارت پہ جو رولنگ ہے وہ ہے حلال کی. ہر کوئی تجارت حلال ہے الا بالدلیل، سوائے وہ تجارت حرام ہے جس پہ دلیل نہ ہو، جس کو حرام کی وجہ سے خمر کی، شراب، انسان دیکھیے جوس کی تجارت کرے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. شراب کی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کی نص ہے، نص کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے یہ حرام ہو گئی. بھیڑ بکریوں کی تجارت حلال ہے لیکن خنزیر کی تجارت حرام ہے کیونکہ نص کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر باضابطہ دلیل ہے، اس کی وجہ سے یہ حرام ہوگی. کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو ہر وقت حلال ہوتی ہیں لیکن کچھ بعض اوقات میں وہ حرام ہو جاتی ہے. مثلا قرآن کریم سورۃ الجمعہ میں رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ جو ذرو ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلی تھرسڈے بھی کہا، ذرو ہوتا ہے پیچھے ہو جاؤ. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وذروا البیع، تجارت سے پیچھے ہو جاؤ. لیکن پچھلے ہفتے جو ہم نے آیت
سنی تھی سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، پیچھے ہو جاؤ، ما بقی من الربا، سود خوری سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں کس چیز سے ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہیں؟ تجارت سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن کوئی بھی حلال تجارت کرنا اس وقت جب اذان ہو جائے خطبہ کے لیے، نماز کے لیے، یعنی جو ہی اذان ہو جاتی ہیں جمعہ کے دن، اس کے بعد کوئی بھی تجارت کرنا، یہ وہ ساری تجارت حرام ہے۔ انسان کپڑے کی ہی تجارت کیوں نہ کرے، انسان عطر کی ہی تجارت کیوں نہ کرے، انسان گھر بنگلے وغیرہ کوئی بھی تجارت کیوں نہ کرے، یہ ساری تجارتیں جمعہ کو اذان سنتے ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہیے گا یہ پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے، نہیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیجیے، یہاں کی اذان جو ہے 12 بجے ہوتی ہیں، 12:25 12:30 پہ ہوتی ہیں، 12:30 سے پہلے ہی کیا کرنا ہے؟ نماز کی اور آنے کی کوشش کرنی، کیونکہ یہاں دیکھیے اس آیت میں اور ایک چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جو ہے نا فاسعوا، سعی یسعی، سعی کہتے ہیں دوڑنا، دوڑتے دوڑتے مسجد کی اور آ جاؤ، دوڑتے دوڑتے نماز کی اور آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، اذا سمعتم النداء، جو ہی آپ اذان سنو یا اقامہ سنو تو مسجد کی اور آ جاؤ، فامشوا الی الصلاۃ، تو آپ مسجد کی اور آ جاؤ چلتے چلتے، بائی واک، وعلیکم السکینہ والوقار، دوڑتے دوڑتے نہیں، جاگنگ کرتے کرتے نہیں، تیز رفتار سے نہیں، آرام سے جو آپ کی نارمل پیس ہے، اور عزت و احترام سے مسجد کی اور آ جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرآن کی آیت کہتے ہیں فامشوا الی الصلاۃ، دوڑتے دوڑتے نماز کی اور آ جاؤ۔ علماء حدیث نے کہا کیا آیت کہتی ہے دوڑتے ہوئے، جاگنگ کرتے ہوئے، چلتے چلتے فی الفور مسجد کی اور آ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام آرام سے مسجد کی اور آ جاؤ؟ کیا نعوذ باللہ قرآن اور حدیث میں تعارض یعنی اپوزیشن ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، ہمارے سمجھنے میں پرابلم ہے۔ علماء تفسیر نے کہا یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فامشوا الی الصلاۃ، چلتے تیز رفتاری سے نماز کی اور آ جاؤ، اس کا مطلب فزیکل واک نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے کہا آکل الربا، ربا کھانا، ہم ربا کہاں کھاتے ہیں؟ انسان کہے میں نے ربا کے پیسے اٹھائے، اس سے میں نے بنگلہ خریدا، ربا کے پیسے میں نے گاڑی خریدی، میں نے تو کھایا کچھ نہیں۔ کھانے کا مطلب نہیں ہے پیٹ میں ڈالنا، کھانے کا مطلب ہے استعمال کرنا، جو بھی آپ کی یوزز ہیں۔ اسی طرح سے یہاں چلنے کا تیز چلنے کا مطلب نہیں ہے فزیکلی تیز چلنا، یہاں فامشوا الی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ فی الفور تیاری کے ساتھ، یعنی انسان کو پہلے ہی یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج جمعہ ہے، 12:30 بجے کی اذان ہے، 12:30 بجے سے پہلے ہی مجھے جو ہے مسجد کی اور آنا ہے، یعنی اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ اس کے لیے مطلب نا وہ اس کے اندر آج ایک نا انسان کے اندر وہ ہوتی ہے نا جلد بازی، اس کے اندر ایک جلد بازی ہونی چاہیے کہ آج مجھے یہ کام جلدی کرنے ہیں کہ مجھے آج 12:30 سے پہلے نماز کے لیے آنا ہے۔ اور نماز کا وقت جب ہو گیا، اذان ہو گئی، تو جو کوئی بھی تجارت کر رہا ہے اس کی تجارت کیا ہے؟ اب آپ سماج پہ ذرا معاشرے پہ نظر لگائیے، یہاں تو باہر دکانیں نہیں ہیں، جامع مسجد کا حال دیکھیے، جامع مسجد کے باہر جو دکانیں ہیں کیا ان کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ مثلا 1:30 بجے، لیکن باہر دیکھیے دکانیں چل رہی ہیں، اندر خطبہ چل رہے ہیں، اندر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، مؤذن صاحب نے اذان دی، پھر بھی باہر بزنس۔ اب جو یہ بزنس ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ حرام بزنس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حرام بزنس کو ہم تباہ و برباد، یہ کمائیں گے لیکن ان کی کمائی ان کے کسی کام، یہ پھر بھی کہیں گے تجارت کیسی چل رہی ہے؟ ارے پتہ نہیں یار، بہت بیمارداری ہے گھر میں، پتہ نہیں بچہ بیمار ہو گیا، والدین بیمار ہو گئے، کوئی سیٹسفیکشن نہیں اس میں سے۔ کچھ مہینے پہلے مجھے یہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی پڑی، میں یہاں جامع مسجد سے تھوڑا آگے اور ایک مسجد ہے، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا، وہاں 2:45 بجے جمعہ کی نماز تھی۔ میں پوچھتا گیا تو کسی کوچے میں کھو گیا، مجھے پتہ نہیں رہا میں کہاں پہنچا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، وہ وہی بیٹھا تھا، تو میں نے کہا جناب مجھے اس مسجد پہ جانا ہے، تو کہاں سے ہوگی؟ کہا آپ کو نماز پڑھنی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا ارے بھائی نماز کا ٹائم تو ہو گیا ہماری مسجد میں، اب میں کیا کروں؟ چلو میں آپ کو اس مسجد تک چھوڑتا ہوں تو میرے ثواب اسی سے ہو جائیں گے، یعنی میں آپ کو اس مسجد تک ڈراپ کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا،
تو آپ کو ڈراپ کرنے میں جو مجھے ثواب ملیں گے اتنے ہی مجھے کافی ہیں نماز پڑھنے سے. یعنی نماز اگر میں پڑھوں تب ثواب ملیں گے، لیکن ان ثوابوں کو میں لات مار رہا ہوں، آپ کو وہاں ڈراپ کر کے ثواب کما لوں گا. مجھے لگا شاید جو کر رہا ہے، اس نے مجھے وہاں ڈراپ کیا، میں نیچے اترا، اپنی اسکوٹی نکال کے چلا گیا. پتہ نہیں 3 بجے 3:30 بجے بھی کسی مسجد میں نماز ہو. یعنی ایسے بھی معاشرے میں لوگ ہیں. جو بھی تجارت، جو بھی حرکتیں اس کے بعد ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے حرام ہے. اسی طرح سے ہے البیع فی المسجد، مسجد کے اندر تجارت. انسان مسجد کے اندر چیزیں لائے، جی یہ عطر ہے، جی یہ کپڑے ہیں، جی یہ ہے، یہ ساری کی ساری حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، اگر آپ اس چیز کو دیکھو، اس شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر کسی چیز کو بیچ رہا ہے یا کسی چیز کو خرید رہا ہے، فقولوا، تو اس کو کہو لا ابرح اللہ تجارتک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس تجارت کو تباہ و برباد کرے. اس کے لیے یہ دعا کیا کرو جو مسجد میں تجارت کرتا ہوں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرنے سے بھی منع کیا. جی میرا بچہ کھو گیا، نہیں. جی میری گھڑی کھو گئی مسجد میں، نہیں. یا فلاں شخص کی، کسی شخص کی ایسی چیز کھو گئی ہے تو آ جاؤ ہم نے مسجد میں پایا. مسجد اس چیز کے لیے نہیں. جب شریعت اسلام نے مسجد کا اتنا ڈیکورم مینٹین کیا کہ حلال چیز بھی، حلال تجارت بھی مسجد میں حرام ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے بتائیے موبائل فون میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ مسجد کے اندر چلانا، یہ کہاں کی حق عدولی مسجد کے ساتھ ہو رہی ہے. اور مسجد میں لیٹنا، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے، آرام کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، تو اپنے داہنے بل جو تھے تشریف فرماتے تھے، یعنی داہنی اور لیٹتے، اور پیٹ آسمان کی اور کر کے لیٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ایسے مت لیٹا کر. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں مسجدوں میں ایسے ہی لیٹے ہوتے ہیں. اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. یعنی ایسی تجارت جو مسجد کے اندر ہو، ایسی تجارت جو جمعہ کے دن ہو، اذان کے وقت، تو ایسی ساری تجارتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. اب ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں. البیوع المحرمہ، ایسی تجارتیں جو حرام ہیں بسبب الربا، ربا کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے. اب جو تجارت ہم پہ حرام، اس میں سب سے پہلی ہے، پہلے اگر میں آپ کو بولوں بھائی، پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں ربا کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. سود. کیا سود؟ لغتاً مجھے بتائیے، لینگویج کے حساب سے ربا کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. کسی چیز کا کسی چیز میں اضافت ہونا. کتنے قسموں کا ربا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. کس آیت سے حرام ہے؟ ہاں شاباش. احل اللہ وحرم الربا. اور کوئی آیت ہے؟ شاباش. پچھلے درس میں آئی تھی. اور کوئی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ بھی لایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مبارک زندگی کا آخری خطبہ دیا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا. اور وہ سب سے آپ دیکھیں گے وہ کافی سیلیبریٹڈ خطبہ ہے، کیونکہ وہ ایک ہی خطبہ نہیں تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا. کتنے حج کیے تھے؟ پہلا اور آخری حج. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں گئے تو اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سپیچ دیے، کچھ خطبے دیے. وہ قریب 12 ہیں. 12 خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اور ان کے ایک خطبے کا موضوع ربا بھی تھا، جس میں انہوں نے کہا آج کے دن میں تمام رباؤں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ربا جو میں آج ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ربا جو ہے اس کو ختم کر رہا ہوں، مس کر رہا ہوں. یعنی آپ لوگوں نے اس سے کچھ قرضہ لیا ہوگا، 10 روپے 100 روپے، جتنا قرضہ لیا ہے اتنا ہی واپس دینا. اس سے ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو واپس آج کے بعد نہیں دینا. اس کو کہتے ہیں ابدع بنفسک، اپنے آپ سے شروع کرنا. کیونکہ لوگوں کو کہنا ہے ربا چھوڑ دو، یہ ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا کہ میرے چچا کا جو ربا ہے میں آج اس کو ختم کرتا ہوں. یعنی وہ ربا جو ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی آتی ہے. اب دیکھیے
پھر ہم نے اقسام و ربا بتائے کہ کون کون سا قسم ہے ربا کا. شاباش. ربا القرض یا ربا الجاہلیہ. دوسرا کون سا ہے؟ ربا الفضل. شاباش. تیسرا کون ہے؟ ربا النصیحہ. ٹھیک ہے. اب ان کی کچھ ایگزامپلز آئیں، کچھ ٹائپس آئیں گے جو اراؤنڈ 12 ہے، اور 12 ٹائپس کے ربا ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ اب پروفٹ کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، ربا کیا ہے، بزنس کیا ہے، ٹریڈ ٹرانزیکشن کیا ہے، ربا ٹرانزیکشن کیا ہے. سب سے پہلا ربا جس کی میں آج خالی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع العینہ. بیع العینہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کو شریعت اسلام نے کہا یہ تجارت بیع نہیں ہے، یہ ربا ہے. بس 2-3 منٹ میں ایسے خالی اس کو ایکسپلین ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. بیع العینہ. بیع العینہ کیا ہے؟ بیع العینہ کی ایک مثال ایسے ہے، مثلا جس سے آپ میں ایسے مثال دوں. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے مجھے 1000 روپے کی کافی ضرورت ہے، مجھے 1000 روپے دے دیجیے. ہم دیکھتے ہیں یہ بیچارہ محتاج ہے، 1000 روپے سوچا ہے. بیع العینہ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو بیع العینہ ہے یہ جب آپ کہتے ہیں نا اسلامک بزنس، اسلامک فائنینس، وہاں پہ ویل ایکسپلینڈ ہے. کیونکہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع آیا تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماڈرن اسلامک بزنس ہے ان کی کنٹروورسی ہے اس بیع العینہ میں. کچھ اسلامک اسکولز اس کو مانتے ہیں، کچھ اس کو مانتے نہیں. ان کا کیا ریزن ہے وہ بھی کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. لیکن بیع العینہ ایک ایسا بیع ہے جس میں ربا ہوتا ہے. مثلا ہم ایک آدمی آیا کہا مجھے 1000 روپے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اسے 1000 روپے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹھو. ہم یہاں سے جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اسے کہتے ہیں یہ چاول کی بوری کتنے کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ تو 1000 روپے کی ہے. ہم وہ چاول کی بوری وہاں سے اٹھاتے ہیں. کہاں سے لائی ہم نے؟ شاپ کیپر سے. ہم اس آدمی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چاول کی بوری 1500 روپیز کی. کتنے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ 1500 روپیز کی ہے. تمہاری حاجت نکل جائے گی. یہ چاول کی بوری اٹھا کے مارکیٹ جائے، اس کو 1000 روپیز چاہیے. یہ چاول کی بوری لے کے کہاں گیا؟ مارکیٹ میں. جب اس کو دکاندار نے دیکھا کہا نہیں جی اس کی تو قیمت میرے پاس 1000 ہے، لیکن میں تو 1000 میں تو میں بیچ رہا ہوں، لیکن مجھے خود 1000 میں نہیں ملا ہے، مجھے 950 میں ہی ملا ہے. میں تو آپ کو 950 ہی دوں گا، یا میں تو آپ کو چلو 1000 دے دوں گا. یہ لیجیے آپ اپنے 1000. چلا گیا اپنی حاجت پوری کر کے. لیکن 500 روپیز جو ہے یہ اس آدمی کا جس نے چاول کی بوری اس کو تھما دی، یہ اس کا قرض دار بنا کے نہیں بنا. قرض دار بنا کے نہیں بنا. اس کو کتنے دینے ہیں؟ کتنے دینے ہیں؟ 1500. یہاں سے اس نے اس سے کتنے پیسے لیے؟ 1000 روپے. لاس اس کا کتنا ہے؟ اس چیز کو کہتے ہیں بیع العینہ. اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں جو ہے اس میں ربا ہے، اس میں سود ہے. کیونکہ آپ نے اس شخص کے اوپر یا تو اس کو 1000 روپیز دے کے اس کو بری کر دو، لیکن جو آپ نے وہاں سے بزنس کر کے 500 روپے آپ نے جیب میں ڈال دیا، وہ اس کے 1000 روپیز کر دے. آپ نے اس کی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیلنگ آف اسکن، آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا. اس کی جو ہے آپ نے اس کے اوپر ظلم کر کے جو ہے 500 روپے آپ نے جیب میں، آپ نے اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ. اس کو کہتے ہیں بیع العینہ. بیع العینہ کی ایک ایگزامپل اور بھی ہے جو ماڈرن بزنس میں ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بائی بیک آفر. ہماری جو بائی بیک آفرز ہیں اس میں بھی کبھی کبھی بیع العینہ آ جاتی ہے. میں نے گاڑی لائی 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپے کی گاڑی لائی، اور گاڑی والے نے کہا قرض پہ لائی. اس نے کہا کہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر جو ہے 1 لاکھ روپے مجھے دینا ہے. کتنے مہینے کے اندر، کتنے سال کے اندر؟ 1 لاکھ. تو میں گاڑی چلا رہا ہوں، لیکن بیچ میں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس گاڑی کو بھیجو گے تو میں آپ کو اس گاڑی کے آج 50,000 روپے دے دوں گا. تو میں اس گاڑی والے کے پاس جاتا ہوں، گاڑی دے دیتا ہوں اور وہاں سے کیش لیتا ہوں 50,000. اس ٹرانزیکشن لگتا تو بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہا بیع العینہ. جب تک آپ کا پہلا جو یہ ٹرم تھی 1 سال کی، جب تک یہ گزر نہ جائے تب تک آپ اس گاڑی کا اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی کیش ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. کیونکہ ہوگا کیا، میں نے تو اس کو 50,000 اس آدمی سے لیے، لیکن میرا جو قرضہ 1 لاکھ روپے کا ہے وہ تو ابھی نہیں ہے. اب تو وہ میں ان سے وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے جو اب میرے پاس بھی، جس کا مارکیٹ ویلیو بھی 1 لاکھ روپے سے کم ہو چکا ہے. اس کو بیع العینہ کہتے ہیں. اور اس بیع العینہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طرف سے بہت ہی بڑی سنائی. اس کی اور بھی ٹائپس آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے ہم کوشش کریں گے. اذا تبعتم بالعینہ، جب تم تجارت کرو گے اس اینہ سے، اس کو ضرورت ہے 1000، وہاں سے لاؤ گے چیز 1000 روپے کی، اس کو بھیجو گے 2000 میں، اس کو پھر بھیجو گے مارکیٹ میں، اس سے ہی آپ پیسے کمانے لگو گے، ضرورت مند سے آپ فائدہ اٹھانے لگو گے. جب آپ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط کرے گا آپ کے اوپر شرمندگی، پسماندگی، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ آپ اپنے دین کی اور واپس نہ لوٹیں. یعنی یہ بھائی نہ کرنا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. اور جو کوئی بھی شخص اس میں انوالو ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کافی وعید ہوگی، کافی ذلت و رسوائی ہوگی. وہ تجارت جن میں ربا پایا جاتا ہے ان کی اور 7-8 قسمیں ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ ساری ٹرانزیکشن اور کچھ جو ماڈرن ڈے ٹرانزیکشن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو بھی تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کریں گے. باقی تو اب آپ جانتے ہیں جہاں انسرٹنٹیز ہیں وہاں بچ جائیے، جہاں جہالہ ہے، جہاں لیک آف نالج ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیے. اپنے پیسے کسی کے فون کرنے پہ یا کسی کے بولنے میں مت دیا کریں، خود دیکھا کریں، خود ناپ تول کیا کریں، اچھے سے پرکھا کریں. تو اس کے بعد جو ہے یہ دیے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، قسطوں پہ پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے پھر اگر مثلا ہم کبھی کوئی چیز لاتے ہیں، گاڑی لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 5 لاکھ روپے کی، لیکن اگر آپ قسطوں پہ پیسے دو گے تو آپ کو یہ 5.5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے کی پڑے گی. تو قسطوں پہ پیسے دینے کے بارے میں بھی شریعت کے جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں کبھی اور انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے کہ مالکیوں کا کیا قول ہے، حنفیوں کا کیا ہے، شافعیوں کا کیا ہے، حنبلیوں کا کیا ہے. تو پھر تاکہ انسان کو ایک اور بھی مل جائے کہ اس میں اگر اختلاف ہے تو کس وجہ سے. کبھی وہ اختلاف کی باری بھی نہیں آتی ہے، انسان کو پہلے واضح ہوتا ہے نہیں کہ ٹھیک ہے تو اس ٹائم کو قرضے پہ وغیرہ پیسے وغیرہ یا کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ جو ایسی تجارتیں جو ربا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے جو ہے حرام ہو چکی ہے تو ان کو انشاءاللہ نیکسٹ سے ہم مائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. باقی آپ نے جیسے پہلے پیچھے کہا کہ بہت سے ایسے ریسرچ پیپرس آپ کو بائک میں ملیں گے، ماڈرن بزنس ٹرانزیکشن میں ملیں گے جو کافی اچھے ہیں. پرٹیکولرلی ملیشین یونیورسٹیز کے اسکالرس نے کافی اچھا کام کیا ہے. اگر آپ ملیشین یونیورسٹی پرٹیکولرلی گوگل پہ کرو ربا فرام ملیشین اسکالرس میں کافی اچھے، کیونکہ انگلش لینگویج رہی ہے وہ سمجھنا تھوڑا ایزی رہتا ہے. تو ان پیپرس کو پڑھیے، ان آرٹیکلس کو پڑھیے، دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. کیونکہ اسلامک ٹریڈنگ یا اسلامک فائنینس سسٹم بھی ایزی فائنینس سسٹم آج کل نہیں ہے، وہ بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اب اس چیز کو ہم ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم جو جہاں ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہاں بچا سکیں. اور جو برعکس ٹریڈنگس ہیں، جیسے کسی کی اگر سرپلس اماؤنٹ ہے، سرپلس انکم ہے، تو ایک بزنس وینچر کھلانے سے اس چیز کو کون روک رہا ہے. آج سے 10 سال پہلے ایک گولڈ کوائن جو شاید 10 گرام کی ہوتی ہے وہ 2400 کی ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں گے دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 49,000 کی 55,000 کچھ ایسا ہوا ہے اس میں، یعنی ڈبل ہوا ہے. یعنی بہت سی ایسی اسکیمز ہیں مارکیٹ میں، بہت سے ایسے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جو ہم کھول سکتے ہیں. تو جو ہم پیسے خام میں کہیں بند رکھ رہے ہیں، ربا میں ہم پھنس رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں، لوگوں کو جمع کریں، پراپر اچھے دیندار لوگوں کو جمع کریں جو لائق ہو، تاکہ اس چیز سے جو ہے ہم بچ سکیں. اور عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من جد، جس نے اجتہاد کیا، جس نے محنت کی، وجد، اس نے پا لیا. ایسے خالی جسے ہم کہتے ہیں لوگ شام کو گھر آ جاتے ہیں، گھر میں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پھر موبائل فون پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، نیوزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب کھول رہے ہوتے ہیں، بچتے 12 بج جاتے ہیں، رات کے 1 بجے سو جاتے ہیں. صبح 9 بجے آنکھ کھلتی ہیں، آنکھ کھلتی ہیں تو صبح دودھ دینے مارکیٹ جاتے کہتے ہیں وہ آج مسلمانوں کا حال کتنا خراب ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے اس پہ ہمیں نظر نہیں. اس چیز اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تب جا کے ہم پھر دوسروں پہ جو ہے بات کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اور صالح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس مقصد سے، علم کے مقصد سے جو ہم اس جگہ آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ علم حاصل کرے جس سے ہماری ایمان کو بھی نفع پہنچے، ہماری آخرت کو بھی نفع ہو، اور ہماری دنیاوی اموروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نفع پہنچائے. ہمارے والدین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے، جن
شفا عاجلہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کے نور سے منور عطا فرمائے. ہم سب کی جس کی جو جائز حاجت ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے, اللہ سبحانہ و تعالی وہ جائز حاجت کو روا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد کو آفاتوں سے دور رکھے. اس مسجد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے, اپنی برکت سے سرسبز و شاداب رکھے. ہمیں اس مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, احسن اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.